فرانس کی ایک کمپنی نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آواز کو ریکارڈ کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2030 تک یہ خطبہ آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہو۔ ایسی تحقیق ہو رہی ہے فرانس میں، ایسی تحقیق ہو رہی ہے۔ دل میں ایک امنگ جاگ گئی ہے، اب ایک خواہش بیدار ہو گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں ایک بہت منفرد، ایک بہت حساس دعویٰ کیا گیا ہے، اور وہ دعویٰ یہ ہے کہ فرانس کی ایک کمپنی نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آواز کو ریکارڈ کر لیا ہے۔ ان کی آواز میں خطبہ حجۃ الوداع کی ریکارڈنگ کر لی گئی ہے، اور بہت جلد وہ ریکارڈنگ ہم ٹیلی ویژن پر، ڈیجیٹل میڈیا پر دیکھ سکیں گے۔ تو یہ ایک ایسا دعویٰ تھا کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے اس نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا جذباتی طور پر۔ ظاہر ہے اس میں جو شرعی نقطۂ نظر ہے وہ ایک جانب، لیکن جو جذباتی معاملہ ہے ہم سب کا وہ اپنے عروج پر ہے۔ ہماری زندگیوں کی اس سے بابرکت ساتھ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی، یا اس سے بہترین لمحہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اس طرح کی کسی چیز کا تجربہ کریں جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی سے منسوب ہو۔ تو ظاہر ہے جذباتی طور پر تمام پاکستانی اس موضوع کے حوالے سے مزید جاننا چاہتے ہیں۔ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا واقعتاً فرانس کی کسی کمپنی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک کو ریکارڈ کر لیا ہے؟ کیا اس طرح کا کوئی کام یا اس طرح کی کوئی تحقیق جاری ہے؟ کیا اس طرح کی کوئی مشین مارج وجود میں آ گئی ہے کہ جو ماضی میں جا کر وہاں کی آوازوں کو ریکارڈ کر سکے؟ تو میں یورپ میں موجود تھا ایک ذاتی اور نجی سلسلے میں، تو میں نے فوراً فرانس کا رخ کیا۔ میں اس وقت پیرس میں موجود ہوں، اور میں نے چاہا کہ پیرس جا کر وہاں میں کچھ تحقیق کروں، محققین سے بات کروں، کچھ اداروں سے رابطہ کروں، کچھ صحافیوں سے بات کروں، اور یہ جاننے کی کوشش کروں کہ کیا واقعتاً نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آواز میں خطبہ حجۃ الوداع کی ریکارڈنگ ماضی میں جا کر آواز کی لہروں کو ریکارڈ کرتے ہوئے کسی طرح سے حاصل کر لی گئی ہے، یا اس پر کوئی کام جاری ہے یا نہیں۔ یہ دعویٰ کیا گیا تھا جسٹس نذیر غازی صاحب کی جانب سے ایک انٹرویو میں۔ فرانس کی ایک کمپنی جو ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ریکارڈ کر لیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2030 تک یہ خطبہ آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہو۔ اس کی انہوں نے وضاحت بھی دی، اس پر بھی میں بات کروں گا، لیکن ان کا یہ کہنا تھا، جو ان کی وضاحت بعد میں سامنے آئی، کہ 1992 میں جب وہ فرانس تشریف لائے تو ڈاکٹر حمید اللہ جو کہ ایک محقق ہیں، ان سے ان کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے انہیں بتایا کہ فرانس کی ایک کمپنی خطبہ حجۃ الوداع کی ریکارڈنگ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے، ماضی میں موجود آواز کی لہروں کو ریکارڈ کرنے کے ذریعے۔ ہم نے جب یہاں آ کر کچھ تحقیق کی، اور ہماری خواہش تھی کہ ہم ڈاکٹر حمید اللہ صاحب سے ملاقات کریں، تو ہمیں معلوم ہوا کہ ڈاکٹر حمید اللہ یہاں فرانس کے تحقیق کے ادارے سے منسلک رہے، جو نیشنل ادارہ برائے سائنسی تحقیق ہے، اس سے وابستہ رہے، لیکن 2002 میں امریکی ریاست فلوریڈا میں ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو ظاہر ہے یہ واقعہ 2002 سے پہلے کا ہے، اور اس کی وضاحت بھی جسٹس نذیر غازی صاحب نے فرما دی، اور وضاحت یہ تھی کہ 1992 میں ڈاکٹر حمید اللہ نے ان سے یہ بات شیئر کی تھی۔ تو ہم نے فرانس میں محققین سے بات کر کے، جہاں مختلف اداروں سے رابطہ کر کے، مختلف صحافیوں سے بات کر کے جو تحقیقات کی ہیں، جو معلومات حاصل کی ہیں، ان کے مطابق کیا واقعتاً آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آواز کو ریکارڈ کر لیا گیا ہے؟ کیا ایسا ہو رہا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو فرانس ہی کی کسی کمپنی نے اس کا انتخاب کیوں کیا؟ اور اگر فرانس کی کسی کمپنی نے ماضی میں آوازوں کو ریکارڈ کرنے کا ہنر حاصل کر ہی لیا ہے، یا ایسی کوئی مشین ایجاد کر ہی لی ہے، تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ان کا پہلا انتخاب خطبہ حجۃ الوداع کیوں ہے؟ اس حوالے سے بہت سارے سوالات تھے جو جواب طلب تھے، جن کے جواب ہم نے یہاں پہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیا واقعتاً ہم آنے والے کچھ مہینوں میں، آنے والے کچھ ہفتوں میں، آنے والے کچھ سالوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سن سکیں گے؟ اگر سن سکیں گے تو کیا وہ آواز مصدقہ ہوگی؟ اس بات کی کیا گارنٹی ہوگی کہ وہ آواز جو منسوب کی جا رہی ہے ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ انہی کی آواز ہے؟ اور پھر فرانس جہاں پر بہت سارے سوالات ہیں مذہبی دل آزاریوں کو لے کر، یہاں ہم جانتے ہیں کہ حجاب پر پابندی کے حوالے سے بہت سارے معاملات ہیں جن پر تنقید کی جاتی رہی ہے، یہاں توہین آمیز خاکوں کے حوالے سے، تو کیا ایسا ملک یا ایسی نیشن
اس کی جانب سے آنے والی کوئی آواز کہ جن کو منسوخ کیا جائے کیا ہم تسلیم کر لیں گے کہ وہ واقعتاً خطبہ حجۃ الوداع کی آواز ہے؟ تو جناب اس پر جو میری تحقیق ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے ساتھ ایاز محمود صاحب جو پچھلے 11-12 برس سے یہاں پیرس میں فرانس میں جرنلزم کر رہے ہیں، پاکستان سے ان کا تعلق ہے لیکن تقریباً 12 برس سے یہاں صحافت کر رہے ہیں، تو میں ان کو شکریہ ایاز بھائی، تھینک یو سو مچ، پلیز اگر آپ تشریف لائیے۔ تھوڑا سا ذرا ہم لاؤڈ ہوں گے کیونکہ ظاہر ہم چونکہ اس نیت سے یہاں نہیں آئے تھے کہ کیمرہ اور مائک ہوتا، لیکن یہ یقیناً ایسا موضوع ہے کہ جب میں نے سنا تو سچی بات ہے کہ بہت دیر آنکھیں نم رہیں کہ یار یہ کیسا لمحہ ہوگا اگر واقعتاً ایسا کبھی ہو جائے۔ مجھے نہیں معلوم کہ شرعاً کیا معاملہ ہے اس پہ مفتیان کرام اور علماء اپنی، لیکن ایک مسلمان اور عاشق رسول کی حیثیت سے میری تو زندگی کا حاصل ہوگا یہ کہ کوئی ایسا لفظ جو پیارے آقا کی زبان مبارک سے نکلا ہو میں سننے کے قابل ہو جاؤں۔ تو سر آپ ذرا بتائیے، میں بھی ذرا عرض کرتا ہوں جو میں نے معلوم کیا، آپ کو میں نے 2 دن پہلے درخواست کی تھی کہ ذرا اس پہ تحقیق کیجیے، تو کیا آپ کی تحقیقات ہے؟ پلیز اگر آپ لوگوں سے شیئر کیجیے۔ بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فرانس میں آپ نے جب مجھے یہ اس حوالے سے بتایا تو میں نے اس کے حوالے سے کافی تحقیقات کی، چاہے مذہبی اسکالرس ہیں ان سے ملاقات کی، ان سے ٹیلیفون پہ بات کی، یہاں پہ جو سائنسی ادارے ہیں ان کی جو ویب سائٹس ہیں ان پہ جتنا بات ہے اور اس حوالے سے آواز کی ریکارڈنگس کے حوالے سے، اور یہ جو ایک انکشاف ہوا کہ بلکہ یہ تو ٹھیک ہے مانا جا سکتا ہے کہ آوازیں جو ہیں وہ ہوا میں بالکل جو ہے وہ آپ کیپچر کر سکتے ہیں، اس کا امکان موجود ہے، اس کا امکان موجود ہے، ایسی تحقیق ہو رہی ہے فرانس میں؟ ایسی تحقیق ہو رہی ہے، اچھا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ممکن ہے، لیکن اس پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ اربوں آوازوں میں اور 1400 سال پہلے کی جو آپ سے صدر کی آواز ہے اس کو آپ کیسے ریکارڈ کریں گے؟ یعنی بہت سارے ایسے سوالات ہیں کہ جن کے اگر ہم حقیقت دیکھیں تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ جی اچھا، لیکن اس میں میں معافی چاہتا ہوں، کلامی ہو رہی ہے کہ اگر یہ ممکن ہے یا جس طرح اس پر ہم ذرا تفصیل سے ایک اور ویلاگ بھی کریں گے کہ یہ تحقیق کی آوازیں ریکارڈ ہو سکتی ہیں یا نہیں، یہ کہاں تک پہنچی ہے، لیکن اگر ایسی کوئی تحقیق ہو رہی ہے کہ ماضی میں جو آوازیں تھیں ان کو جو ویوز ہیں ان کو کسی طرح سے ریکارڈ کیا جا سکتا ہے، یا جن آوازوں نے قریب کی چیزوں سے ٹکرا کر اپنا کوئی کمزور سا فٹ پرنٹ چھوڑا ہے اس سے ان آوازوں کا کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے ریکارڈ یا نہیں، اگر ایسا ہو بھی تو فرانس جیسے معاشرے میں یا فرانسیسی قوم سب سے پہلے خطبہ حجۃ الوداع کو کیوں ریکارڈ کرنا چاہیے؟ یہ منطقی ہے یا اس پر کوئی تحقیق کیا ہو؟ سب سے پہلا پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ اتنے لمبے عرصے تک آپ کی جو آوازیں ہیں نا ان کو کیپچر کرنے کا ابھی تک کوئی جو ہے نا وہ یہاں پہ سامنے نہیں آیا، کہیں سے کوئی ایسے شعار نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے کی آوازیں جو ہیں ان کو کیپچر کیا جا سکے۔ چلے آپ جو ہے وہ قریب میں جا کے ٹھیک ہے اس تک تو ٹھیک ہے، زیر بھی مانتا ہے اور سارا ممکن کے امکان بھی ہے، لیکن آپ کہیں کہ 1400 سال پہلے کی آوازیں اور اربوں آوازوں کے درمیان میں ایک ہی خطبہ حجۃ الوداع کو ریکارڈ کر لینا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو ریکارڈ کر لینا، تو یہ ابھی تک اس کے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ چل کے لیکن اس کے لیے کئی 100 برس شاید کچھ ابھی تک اگر میں بطور صحافی پیرس میں مقیم صحافی کے طور پر آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا اس سے قبل آپ نے کوئی ایسی بازگشت یہاں پیرس کی ہواؤں میں فضاؤں میں سنی تھی کہ کوئی ایسی آواز جو ہمارے پیارے آقا سے منسوب ہو اس کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں سنا تھا آپ نے، بلکہ جو غازی صاحب نے کیا اس میں جب انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تو اس کے بعد جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے لیے اس سے بڑی اور صادق اور کی بات کیا ہو سکتی ہے، تو واقعی جب ہم نے اس بات ایسا باتیں ہوئی تو ہمارے لیے جو ہے بالکل اس کو تسکین اور جیسے شاید کچھ ایسا ہو رہا ہو اور ہم جیسے گناہ گار، ہم جیسے خطا کار، ہماری سماعتوں سے کوئی ایک ایسا لفظ ٹکرا جائے جو ہماری ہر مسلمان کی خواہش ہے اور اس سے بڑی خواہش اور اس سے بڑی صادق ہو وہ کوئی نہیں چاہیے بے شک، لیکن کیا بھائی ابھی تک ایسے کوئی خواہش نہیں ہے، اور ابھی آپ نے جیسے ذکر کیا کہ انہوں نے 1992 میں اس سے ملاقات کی، پھر 2002 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی پھر اس کے بعد اتنے عرصے کے بعد 30-35 سالوں کے بعد پھر انہوں نے یہ بات جو ہے اس کا ذکر کیا
تو یہ ساری چیزیں اگر دیکھی جائیں تو سوالیہ نشان ہے، سوالیہ نشان ہے۔ لیکن ظاہر ہے چونکہ یہ بھی میں وضاحت کر دوں. تھینک یو سو مچ ریاض بھائی، بہت بہت شکریہ. اس حوالے سے مزید آپ سے رابطہ رہے گا اور ہم چاہیں گے کہ آپ سے ویڈیو لنک پہ یا کسی طرح سے ہم ضرور بات کرتے رہیں. تھینک یو ویری مچ، بڑی نوازش. فرانس کی ایک کمپنی نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی